ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ پچھلی آیت میں منافقین کو منکر سے منع کیا گیا، یعنی نہی عن المنکر کیا گیا، انہیں برائی سے روکا گیا۔ اس آیت میں انہیں معروف کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی امر بالمعروف کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے، اور یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم دو، کیونکہ پہلے ایک ظرف، ایک جگہ یا کسی برتن کی صفائی ہوتی ہے اور پھر اس کی خوبصورتی یا ڈیکوریشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک مکان ہے یا ایک جگہ ہے، پہلے اس کو لوگ صاف کرتے ہیں، جو اس میں گند وغیرہ ہو اس سے صاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں قالینیں بچھائی جاتی ہے، رنگ روغن کیا جاتا ہے، اور دیگر جو ہے خوبصورتی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور دین اسلام میں بھی پہلے لوگوں کو برائی سے روکو اور پھر اس کے بعد انہیں نیکی کا حکم دو کہ یہ غلط کام جو آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور یہ نیکی کے جو کام ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ تو پچھلی آیت میں نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ اب اس آیت میں امر بالمعروف کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، یہ قیل قال سے مجہول ہے، کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی کہنے والا ہو، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو بار بار دعوت دی جاتی ہے، ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، آمینو، ایمان لے آؤ، کما، جس طرح کے، آمنا، ایمان لائے ہیں، الناس، لوگ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح ایمان لے آؤ، لوگوں سے یہاں مراد ہے صحابہ کرام۔ اسی صورت میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ، یہ دوسرے لوگ، یا یہ یہودی یا اہل کتاب یا یہ منافق یا دیہات کے لوگ، یہ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ ساری دنیا کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہے کہ جو صحابہ اس معیار کو ہی نہیں مانتے۔ صحابہ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دے دیا، اور وہ صحابہ کے ایمان کو کے ہی انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ صحابہ کے ایمان سے ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں، معیار بنانا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا ایمان درکار ہے جس طرح کے صحابہ لائے تھے۔ صحابہ ایمان اور نیک عمل میں مثال ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو عمل صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کہ اگر یہ دین اسلام اچھا ہوتا تو یہ صحابہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس دین کی طرف۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جو بھی نیک کام ہے
سبقونا الیہ، صحابہ کرام ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں اس معاملے میں۔ تو آج کل لوگوں نے کئی بدعات ایجاد کر کے رکھی ہوئی ہے مختلف قسم کی، اور کوئی دن، سال کا کوئی دن نہیں چھوڑا مگر اس پہ ایک بدعت کا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو عقلی دلائل یا ادھر ادھر سے توڑ مروڑ کے وہ دلیلیں بنا دیں گے کہ جی یہ دلیل ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین دلیل قرار دے دیا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں یہ عمل موجود ہے تو دکھا دو، اگر نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع جو ہے یہ بھی دلیل ہے، کیونکہ صحابہ کرام مجموعی طور پر دین کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی جو ہے اس سے اجتہادی غلطی، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کو پھر دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال صحابہ کا ایمان ہمارے لیے وہ معیار ہے، تو اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، منافقین نے، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ حمزہ سوال کا ہے، سوالیہ۔ نؤمن، ہم ایمان لے آئیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما، جس طرح کے، آمنا، ایمان لائے ہیں، السفہاء، بے وقوف لوگ، جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں۔ یہ سفہاء سے مراد ان کا صحابہ کرام، صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے منافقین اور سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا نمونہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے عقل مند لوگ وہی تھے، کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور آخرت کی فکر، ہر لحاظ سے آخرت کی فکر۔ مثال کے طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے جو ہے وہ کوئی شادی نہیں کر سکے گا، کیونکہ مسلمانوں کی ماں بن جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں مسلمان کی مائیں ہیں، اور ان سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی عمر وہ 50 سال سے اوپر ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر صحیح روایتوں کے مطابق وہ 9 سال ہے، یعنی 10 سال سے کم ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو 19 ثابت کرے، لیکن اگر 19 بھی ثابت کیا جائے تو بھی عائشہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا مکمل جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، جس عمر میں شادی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل نظر انداز رکھا، اور اس بات کو نظروں کے سامنے رکھا، مد نظر رکھا کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہوگی، اور پھر اس سے بڑی بات کہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ مقام ملے گا، کہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ مقام وہ پیغمبروں کا ہے، اور پیغمبروں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جہاں انسان ہوگا وہاں اس کے ساتھ اس کی بیویاں ہوں گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ مقامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ انبیاء سے بھی بڑھ کر، انبیاء سے بھی اعلیٰ مقامات وہ ازواج مطہرات کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی۔ تو ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر وہاں پڑ رہی ہے، اور ایک صحابی وہ ایک علاقے کا گورنر ہے، اس کے پاس ایک اور صحابی گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر میں نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کچی زمین پر جو ہے وہ بس رہے ہیں۔ تو شام جب رات کو سونے لگے تو کوئی بستر بھی نہیں، بس ایک ہی چادر یا کوئی کمبل سا وہ مہمان کو دے دیا۔ تو مہمان نے پوچھا کہ آپ تو گورنر ہے علاقے کے، آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ بستر وغیرہ تو ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہے، ہمارے پاس بستریں بہت ہے اور بڑے عالیشان ہے، اور ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ خرید رکھا ہے، لیکن وہ آگے ہم نے ایک اور گھر کا بندوبست کیا ہے، ہم نے وہاں بھیجا ہے سب کچھ۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ دنیا والا یہ تو رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پیچھے رہ جائے گا اور ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر، اصل گھر وہ ہے، اس لیے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام یہ فکر کرتے رہے آخرت کی، اور اس فکر کو منافق جو تھے وہ بے وقوفی کہتے تھے۔ جیسے نبی علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ بھئی نکلو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، کافروں سے جو ہے معرکہ درپیش ہے، تو یہ گھر میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب نکل پڑتے ہیں۔ ایک جنگ میں ایک عورت ہے، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، عورت کے جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ سب تقریباً چلے گئے۔ اسی طرح ایک عورت کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ایک معرکے میں، اور اس طرح کئی جنگوں میں ایسا ہوا کہ باپ بھی شہید اور بیٹے بھی شہید، اور ایک جنگ میں گھر سے باپ بھی نکل رہا ہے تو اس کا بھائی بھی نکل رہا ہے تو بیٹے بھی نکل رہے، یعنی کوئی پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام خرچ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کا اعلان فرماتے تو صحابہ کرام کیا جو ہے وہ دکھاتے، کیا مظاہرہ کرتے، یہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لا کے حاضر کر بیٹھے، اللہ کے رسول قبول فرمائیے۔ تو اس طرح انصار کا جو احسار تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو جو ہے اپنی بیویاں پیش کر رہا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ پسند کر لو، اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لو، اور میری جائیداد میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا آپ کا اور آدھا میرا۔ تو اس احسار کو اور اس آخرت کی فکر اور دین کے لیے یہ سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ، اس کو دیکھ کے منافق لوگ کہتے تھے یار یہ بے وقوف ہے۔ جب نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں جہاد کا تو ہم پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، یا کہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، اللہ کے رسول وہ میرے گھر میں نا فلانا کام لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ جی میری والدہ بیمار ہے تو میرا فلانا مسئلہ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی عذر کر کے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور جب خرچ کی باری آتی ہے تو ہم جیبوں میں ہاتھ مارتے، اوہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تو چلو میں گھر سے لے آتا ہوں، تو گھر سے کسی بچے کے ہاتھ 10-15 روپے بھیج دی۔ تو جب اللہ کے رسول اعلان کرتے جہاد کا یا صدقہ خیرات کا تو ان لوگوں کا معاملہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے باقی زندگی ہی نہیں گزارنی۔ تو اس عمل کو یہ لوگ بے وقوفی کہتے تھے۔ تو اس دور میں تو یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن ہمیں آج بہتر طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں بچائی ان کی جانیں نہیں بچی، ان کی جانیں بھی چلی جا چکی ہے، اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں، اور اس دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1400 سال ہو گئے۔ اور جن صحابہ کرام نے اپنی جانیں بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی جانیں پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن صحابہ کرام وہ جنتوں کے مستحق قرار پائے، جنتوں کے جو ہے وہ مہمان بنے، اور وہ منافق بدبخت جو ہے فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ تو اب ہم اندازہ لگائے کہ کون بے وقوف ہوا ہے؟ صحابہ کرام جنہوں نے
اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا، گھر کا سارا مال لا کے پیش کر دیتے تھے، آج وہ اس کا بدلہ لے رہے ہوں گے۔ اور جو منافق جو کنجوسی کرتے تھے یا دکھلاوا کرتے تھے یا تھوڑا بہت خرچ کر لیتے تھے یا اپنے آپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر لیتے تھے، تو ان کے وہ مال بھی نہ رہے اور وہ خود بھی نہ رہے، اس مال سے وہ اتنا فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آج جہنم میں جو ہے وہ جل سڑ رہے ہوں گے۔ تو اصل بے وقوف وہ خود ہوئے، اور اصل عقل مند صحابہ کرام جن کو یہ بے وقوف کہتے تھے۔ تو یہ منافقین کی ایک نشانی ہے کہ وہ دین کے لیے قربانی پیش کرنے والے اور دین کے لیے جذبہ رکھنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے لوگ منافقین کو بے وقوف لگتے ہیں۔ ابھی کوئی دنیا کا کام کاج ہی نہیں کرتے جی، اور بس دین دین دین، ہر وقت دین کے، بھائی کچھ دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے، دنیا بھی جو ہے وہ بسر کرنی ہے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے جو نیک لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا خبردار، انہم، بے شک یہ منافق لوگ، ہم یہ ہی السفہاء، بے وقوف ہیں۔ الا خبردار، انہم، بے شک یہ منافقین، ہم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن، لیکن، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک اور سبق بھی دیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا دفاع اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی الفور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کا دفاع وہ کرے، جو جتنا زیادہ درجہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک۔ تو سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ہے، پھر صحابہ کرام ہے، پھر ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین، اور پھر اس کے بعد جتنا کوئی دین کے لیے خدمت کر کے گیا ہے، ان کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی ان کا دفاع کیا ہے۔ ولیکن، لیکن، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ یہ خود بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، آمنو، ایمان لے آؤ، کما، جس طرح کے، آمنا، ایمان لائے ہیں، السفہاء، الناس، لوگ یعنی صحابہ، قالو، تو یہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما، جس طرح کے، آمنا، ایمان لائے ہیں، السفہاء، بے وقوف لوگ، الا خبردار، انہم، بے شک یہ لوگ، ہم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہے، ولیکن، لیکن، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل